دونوں طرف سے. تو جب تک ہم ان کے جو سیاسی حقوق ہیں یا بنیادی حقوق ہیں ان کی طرف ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے، ان کی طرف نظر نہیں دوڑائیں گے اور اپنا ادھر توجہ نہیں کریں گے، تو یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. یہ ہماری پاک افواج آپ دیکھیں پچھلے 3 دہائیوں سے یا 4 دہائیوں سے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، اور اتنے مشکل حالات جہاں پر معاشی اور انسانی دسترس بھی حاصل نہیں ہے انہیں، وہاں پر ہمارے جوان جو ہیں وہ دن رات اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں اور وطن کے دفاع وطن کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. بالکل. تو یہ حالات ہم جتنے دیر مرضی کھینچ لیں، دی اینڈ اس کا یہی ہے کہ ہمیں ان کی جو بیسک مطالبات ہیں جن پہ جو کہ ایک انسانی بنیادوں پر استوار ہوں، نہ کہ وہ لسانی ہوں، نہ ہی وہ کوئی مذہبی ان میں کوئی عنصر ہو. جو انسانی ضروریات ہیں، مثلا تعلیم ہے، ٹرانسپورٹ ہے، صحت ہے، اور اس طرح جو رہائش کا انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، ٹرانسپورٹ ہو. تو یہ بیسک جب تک مسائل ہم اپنے فاٹا کے علاقے، جو سب کا فاٹا ہم جسے کہتے ہیں، جو اب تو ان کا انہضام ہو چکا ہے اور اس میں بھی اب تقریباً 5-6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ٹھیک. تو جب تک ہم ان کے یہ بنیادی مسائل حل نہیں کریں گے تو ہم یہ جنگ میں نہیں سمجھتا کہ ختم کر سکیں. جیت تو رہے ہیں ہم، کہ کوئی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کو آج تک کوئی ایسی دسترس حاصل نہیں ہو سکی جس سے وہ پاکستان کی کسی ہمیں یہ اقدامات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی معمولی سا نمبر ہے جو اس طرح ہتھیار اٹھا کے کر رہا ہے، لیکن ان سے بھی بات چیت کر کے جو تو ظاہر ہے کہ سامنے آئیں گے مقابلے کے لیے، وہ تو ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. جو بات کرنا چاہیں ان سے بات کرنی چاہیے، اور تمام صوبوں کو وہاں پہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے، ترقیاتی کام ہونے چاہیے، اور میرا خیال ہے میرٹ کا خیال کرنا چاہیے. اسی سے تمام جو مسائل ہیں اس کا حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیررزم کے بھی ملٹی پرونگڈ اکاؤنٹ جو اسٹریٹجی ہے وہ چلنی چاہیے، جسے کہتے ہیں نا کہ جیسی ابھی چل رہی ہے، اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ورک ہو رہا ہے، لا انفورسمنٹ کام کر رہی ہے، جو ہارٹس اینڈ مائنڈس کی پالیسی ہے وہ بھی ساتھ ہی انٹروڈیوس رہنی چاہیے. اس کے یہ جو واقعہ ہوا یہ تو ظاہر ہے کہ افسوسناک واقعہ ہے. اس میں اب ہمیں ایک اچھی خبر بھی ملی ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ایگزیکٹو بورڈ نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ 3 بلین کا پاکستان کا اپروو کر دیا ہے، اور بڑے عرصے سے ہم جو ہے اس میں اس گمو کے عالم میں تھے کہ اب ہو یا نہیں ہوگا. تو اتنا لیٹ ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں پہ جو مافیاز ہیں وہ ڈالرز کو اوپر نیچے کر رہے ہیں، ایکسپورٹ پہ بڑا امپیکٹ آیا. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے کہ جو ہی یہ خبر آئی ہے، اور ساتھ ہی سعودی عربیہ نے 2 بلین ڈالرز ڈپازٹ، یو ایس ڈالر کی ڈپازٹ دیے، یو اے ای نے 1 بلین کا دیا. تو اس سے ایک دم ایک یہاں پہ ایک پازیٹیو مثبت رویہ نظر آنا شروع ہو گیا. دنیا نے بھی ہمیں نچلے رینک سے نکال کے CCC میں لے آئے ریٹنگ میں. تو صفدر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس سے ہمیں اس کے اوپر ہم کیپٹلائز کریں، کیونکہ ہمیں ایک یہ بریدنگ سپیس مل گئی ہے. تو اب ہمیں وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا، اکانومی پہ. یہ نہیں کہ مل گیا تو اب ریلیکس ہو کے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو اپنے جو آپ کے شاہی خرچے ہیں ان پہ قابو پائیں، اور پھر دوسرا جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پراپرلی ریگولیٹ کریں، ٹیکسیشن کریں، صحیح جگہ پہ آپ ٹیکسیشن کریں، غلط جگہ پہ پیسے نہ لگائیں. ان ساری چیزوں کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، اور بالکل ہی آپ نے درست تجزیہ کیا ہے. دیکھیں کوئی بیماری جب ہوتی ہے نا تو اس میں جب کوئی ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو انجیکشن پہ 2 طرح کے اثرات آتے ہیں. یا تو اس سے انسان صحت مند ہوتا ہے، یا وہ آپ کو انفیکشن کر جاتا ہے، ریئیکٹ کر جاتا ہے. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں جب بھی ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے یا ہم نے کسی اپنے برادر ملک سے قرضہ لیا ہے تو اس نے ہمارے معاشرے میں انفیکشن ہی پھیلائی ہے. ہم نے اس سے صحت مند ہونے کی کوشش نہیں کی. ہم اللہ تللے کرتے ہیں، اپنے اخراجات غیر ضروری جو ہیں ان پہ ہم کنٹرول نہیں کر رہے. ہمارا دیکھیں کہ بجلی کا جو کتنے یونٹ ہیں جو ہم فری بانٹ رہے ہیں. اس طرح ہمارے ملک میں سرکاری گاڑیوں کا بے دریغ استعمال ہے.
पेट्रोल है वो बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर कम से कम तवज्जो है। जब आपको याद है कि लाहौर में ये ग्रीन बस सर्विस शुरू हुई और ये मेट्रो ट्रेन आई, तो आपने देखा कि किसी ने इसका नाम जंगला बस रख दिया, किसी ने नाम कुछ रख दिया, हालांकि ये सदियों से दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं अब जो वो ये बेसिक चीजें थी उन्होंने स्टार्ट में ये शुरू की हैं। हाँ, इंग्लैंड में तो 150 साल पहले 150 साल से अंडरग्राउंड शुरू हो चुकी है। और हम अभी भी एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, इससे ज्यादा जरूरी तो ये चीज है, इससे ज्यादा जरूरी तो ये चीज है। भाई जरूरी सब बेसिक चीजें सब जरूरी होती हैं। जब तक आप अपना बेसिक चीजें ही पूरी नहीं करेंगे, ठीक करना जरूरी मुल्क का हमारा अरबों डॉलर का तो सिर्फ पेट्रोल ही हम इंपोर्ट करके आपने 3-4 दहाइयों से आप सरकारी मुलाजमत पर रहे हैं। ये लोगों का जो इल्ज़ाम आता है कि जी सरकार पे बहुत ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची होती है, उसको कंट्रोल किया जाए तो अरबों रुपए या डॉलर जो हैं वो बच सकते हैं, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है और क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, जो सरकारी जो अखराजात है जो मशीनरी पे होते हैं वो ज़्यादातर तो सैलरीज़ के और ये पेंशन के, वफाकी हुकूमत का जो कुल जो खर्चा वो 500 बिलियन का है, तो उसमें हम और उसमें भी ज़्यादा जो हिस्सा है वो सैलरी का, तनख्वाहों का है और पेंशन का है। तो हम ये नहीं, ऐसे खर्चे जो बचाए जा सकते हैं, नहीं, असल में दो गाड़ियां इस्तेमाल करें, आप फ्री चीजें करें, उसकी बात कर रहे हैं। जो IMF ने भी कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसमें उन्होंने कहा कि करप्शन को रूट आउट करें और गवर्नेंस पर भी तवज्जो। एक तो वो, लेकिन बुनियादी चीज़ें वो ये हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो एनर्जी सेक्टर में जो आपने अनटारगेटेड सब्सिडीज दी हैं इसको आप स्केल डाउन करें, अपने रेवेन्यूज आप ये बढ़ाएं और एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस को डिटर्मिन करने दें। और ये ना बुनियादी जो मैक्रो इकोनॉमिक जो है। बाकी है कि गाड़ियाँ डब का खरीदनी या नहीं खरीदनी, वो तो अपने एक्सपेंडिचर्स को कहाँ से कट है करना, ये तो गवर्नमेंट और उसके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर है कि वो किस शोबे में जाकर उधर जाकर तो बचत ये करते हैं या उसको कट डाउन करते हैं। ये मतलब गवर्नमेंट देखना है कि कहाँ कट डाउन करना है। तो सत्तार खान साहब, ये तो उसकी ना प्रायोरिटीज हैं कि वो कहाँ जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी उन्होंने जब ना पता हो तो उनको थोड़ा सा इंडिकेट भी करना पड़ता है। सत्तार खान साहब, एक ऑप्टिक्स भी होते हैं इन हालात में, चाहे थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता हो। अभी चेयरमैन सेनेट के मरात बढ़ा दी गई, या इस तरह की खबरें आएँ कि जनाब वो जो अदालत आलिया और उज़्मा के जज साहबान हैं उनकी मरात और तनख्वाहें बढ़ा दी गई, तो चाहे वो बड़ा मिनिमल इफेक्ट होता हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है आवाम के ऊपर, वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो फैसले हैं ऑप्टिक्स के लिए वो भी ठीक होने चाहिए इन हालात में, क्योंकि बड़े नाजुक हालात हैं। सत्तार खान साहब। भाई साहब, ये हुकूमत या जो डिसीजन मेकर्स हैं, बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ सेनेट का चेयरमैन है, उसको मराद दी जाए, लोग शोर मचाना शुरू कर दें, जजेस को मराद दी जाए तो लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ यही हुकूमत है, बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन बन जाती है। अब कच्चे का ऑपरेशन हो रहा है। कच्चे के ऑपरेशन में जो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, उसको जो बजटरी एलोकेशन हुई है वो 1 अरब 45 करोड़ रुपए की हुई है। अब 1 अरब 45 करोड़ में 1 अरब 35 करोड़ तो तनख्वाहों में चला गया। बाकी राजनपुर पुलिस के पास 10 करोड़ बच गया। 10 करोड़ से क्या कर सकेगी? कच्चे में ऑपरेशन जहाँ हो रहा है वहाँ इब्राहिम लाडी गैंग है, इसहाक जुटानी गैंग है, छोटू मजारी गैंग है, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने हैं। नहीं, लेकिन ये 1 अरब में उनकी तनख्वाहें तो नहीं होनी चाहिए ना। तनख्वाहें तो रेगुलर ऑलरेडी मिल रही हैं, जहाँ मर्जी पोस्टेड हो वो। बजटरी एलोकेशन मैं ये बात कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं ना सैलरी और उससे रिलेटेड जो वो खर्चा उनका 1 अरब 35 करोड़ रुपए है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। पूरे मैं बात कर रहा हूँ। अब राजनपुर में आपने उनको कच्चे ऑपरेशन में डाल दिया। उनका सामना उन लोगों के साथ है, उन गैंगस्टर के साथ है जिनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है। अब यहाँ पर एक तरफ तो चेयरमैन सेनेट की मराद, एक तरफ जजेस की मराद, उसमें तो ठीक है, समझ में आती है कि लोग शोर मचाएंगे, लेकिन वो साथ साथ पैरेलल दूसरी तरफ भी देखें कि जहां एक ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जहां मैं समझता हूं कि कम से कम आपने उसको इस तरह का इक्विप्ड करना है कि वो जब सामने वाला आपके सामने मुकाबले में आया हुआ है उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है
اور آپ کے پاس جو گنوں کی تعداد ہے، پورا اسلحہ جو آپ کا ہے، جو اکوپمنٹ ہے، جو وہیکلز ہیں، وہ تو تقریباً ایسا ہی ہے کہ آپ کی ہنسی نکل جائے گی کہ یار کچے کے آپریشن میں اس اسلحے کے ساتھ، اس اکوپمنٹ کے ساتھ، اس وہیکل کے ساتھ، اس ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ آپ کس طرح مقابلہ کر سکیں گے ان کے بارے میں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے امریکی اسلحہ ان کے پاس ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گن ان کے پاس ہے. تو حکومت کو دونوں طرف سے جا کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس ایک جگہ پر اس کو پریفر کرتی ہے، جس کو ہم ترجیحات کہتے ہیں نا. ترجیحات میں آپ کو جانا پڑے گا. اب سینٹ کا جو چیئرمین ہے اس کو تو ہر بندہ چائے پلانے کے لیے تیار ہے. وہ میرے گھر میں آئے تو میں چائے کے ساتھ ساتھ اسے اور اشیاء بھی فراہم کر سکتا ہوں، کیونکہ چیئرمین سینٹ میرے گھر میں آئے. کوئی جج میرے گھر میں آئے، میں اس کی خاطر مدد کروں گا، ٹکا کے کروں گا. لیکن اس جگہ پہ، جس جگہ پہ واقعی ضرورت ہے کہ یار ان کو واقعی کچھ ملنا چاہیے تاکہ تھوڑا سا سنبھل کر یہ مقابلہ کر سکیں، وہاں ہمارا رویہ اور ہو جاتا ہے حکومت کا، اور دوسری جگہ پہ اور ہو جاتا ہے. اب اس چیز سے ہم نے نکلنا ہے یا ڈیسیژن میکرز نے نکلنا ہے کہ آپ نے ترجیحات اس طرح کی رکھنی ہے کہ جہاں بہت ہی انیویٹیبل ہو جائے، بہت ضروری ہو جائے، وہاں آپ دے دیں. جہاں کوئی ضروری نہیں ہے، اب یہ جس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جی اگر مراد لی جا رہی ہیں تو وہ آلریڈی اس کے پاس مراد زیادہ ہیں، تو اس کو مزید مراد دینے کی کیا ضرورت پڑ ہے؟ گئی؟ خرم صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ پینشن کے اور تنخواہوں کے مد میں بہت بڑا بجٹ کا حصہ نکل جاتا ہے، اور میں نے یہ بات کی ستار خان صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو آپٹکس کے لیے بری چیز ہے کہ آپ ان حالات میں ان کو چیئرمین سینٹ خود اپنے برات بڑھا لیں، دباؤ آئے تو کم کر لیں، باقی جج صاحبان کے پیسے بڑھا دیں. تو اس طرح کی آپٹکس کو بھی تو روکنا چاہیے. جی ہاں، وہ آپ ترجیحات ہونی چاہیے کوئی. جی ہاں، وہ ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اس طرح سے لوگوں کا جو مرائل ہے وہ ہے گرتا. جب اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں لوگوں کے لیے، عام شہریوں کے لیے، تو اس میں اگر آپ کوئی خاص طبقات کو زیادہ یہ مراد تو دے دیں، تو ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے، تو وہ اس کو اس بات کی وہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ تو ایسا ہی ہے. تو اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کے پاس اسپیس ہو، مانیٹری اسپیس ہو، جب لوگوں کو آپ کنسیشنز بھی دے رہے ہوں یا فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہوں اکنامکلی، پھر آپ یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.